بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستان محترم، رمضان المبارک کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے اور اس آخری عشرے میں مسلمان اعتکاف کی عبادت مسجدوں میں بیٹھ کر کیا کرتے ہیں۔ اعتکاف کسے کہا جاتا ہے اور اعتکاف کی فضیلت قرآن و حدیث میں کس انداز سے بیان کی گئی ہے، یہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے۔ آج ہم اعتکاف کے کچھ ضروری مسائل ہیں، ان کا ذکر کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے، جب کوئی مسلمان اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں بیٹھ گیا تو اب بغیر کسی عذر کے مسجد سے نہیں نکل سکتا، اور اس کا بغیر کسی عذر کے مسجد سے نکلنا حرام ہے۔ اگر نکلے گا تو پھر اعتکاف اس کا ٹوٹ جائے گا، اگرچہ وہ بھول کر ہی مسجد سے کیوں نہ نکلے۔ اسی طرح عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کیا کرتی ہیں، تو جو جگہ انہوں نے مختص کی ہوئی اعتکاف کے لیے، اگر وہ بغیر کسی عذر کے اس جگہ سے نکل جائیں گی تو ان کا بھی اعتکاف جاتا رہے گا۔ یاد رکھیے، اعتکاف کرنے والا مسجد سے صرف دو عذر کی بنا پر نکل سکتا ہے۔ ایک ہے عذر شرعی اور دوسرا ہے عذر طبعی۔ عذر شرعی میں کیا چیزیں آ جاتی ہیں؟ عذر شرعی میں یہ ہے کہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اعتکاف والا مسجد سے باہر نکلے، یعنی وہ ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں پر نماز جمعہ نہیں ہوتی۔ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے اسے دوسری مسجد میں جانا پڑے گا، تو اب اگر وہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے نماز کے ٹائم پر اس مسجد سے نکل کر دوسری مسجد میں جاتا ہے تو یہ ایک اس کا عذر شرعی ہے اور اس سے اس کا اعتکاف نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح اگر اعتکاف والی مسجد میں جماعت نہ ہوتی ہو تو جماعت کے لیے نماز با جماعت ادا کرنے کے لیے جانا، یہ بھی عذر شرعی کہلاتا ہے، تو اس وجہ سے بھی وہ نکل سکتا ہے۔ تو اعتکاف کرنے والا مسجد سے صرف دو عذر کی بنا پر، دو عذر کی وجہ سے نکل سکتا ہے۔ ایک اس میں عذر شرعی ہے اور دوسرا عذر طبعی ہے۔ عذر طبعی میں پاخانہ، پیشاب، وضو، غسل، یہ وہ اعذار ہیں جن کی وجہ سے وہ مسجد سے باہر جا سکتا ہے۔ آج کل عموماً مسجد کے حدود میں بیت الخلا، استنجا خانہ اور غسل خانہ بنے ہوتے ہیں۔ اگر ایسی مسجد میں اعتکاف کر رہا ہے جہاں یہ سارے انتظامات ہوں تو وہاں مسجد کے حدود سے نکلنے کی بالکل بھی اجازت نہیں۔ اگر نکلے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اب عذر طبعی میں غسل سے مراد یہاں پر غسل فرض ہے۔ صرف ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے حدود مسجد سے باہر جا کر غسل کرنے کی ہرگز اجازت نہیں۔ اگر جائے گا تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ ہاں، مسجد کی حدود میں رہ کر ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے وضو پر وضو یا غسل پر غسل کر سکتا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، مگر ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ جو اعتکاف کا مقصد ہے وہ مقصد فوت ہو جائے گا۔ اعتکاف کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی خوب عبادت کرنا، اور ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے بار بار وضو کرنا یا غسل کرنا، اس سے مقصود میں خلل واقع ہوتا ہے، لہٰذا اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، اگر انتظامات نہ ہوں تو بوقت حاجت مسجد کے حدود سے باہر نکل سکتا ہے۔
اب اگر جائے تو ضرورت پوری کر کے فوراً واپس آ جائے، کہیں ٹھہرنے کی بالکل بھی اسے اجازت نہیں۔ جب جائے تو سر جھکا کر جائے، راستے میں کسی سے بات چیت اور خیر خیریت معلوم کرنے کے لیے نہیں رکنا چاہیے۔ اگر بلا ضرورت رک کر بات چیت یا خیر خیریت معلوم کرنے لگا تو پھر اس معتکف کا اعتکاف بھی ٹوٹ جائے گا۔ تو اب اخیر میں وہ صورتیں ذکر کر دی جاتی ہیں جن صورتوں سے اعتکاف کرنے والا کا اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ ان میں سے پہلی صورت یہ ہے کہ کسی ڈوبنے والے کو یا جلنے والے کو بچانے کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا گواہی دینے کے لیے چلا جائے تو اس صورت میں بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا مریض کی عیادت کے لیے مسجد سے باہر نکلا تو پھر بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا نماز جنازہ کے لیے چلا گیا اگرچہ کوئی دوسرا پڑھانے والا نہ ہو پھر بھی اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا، یا بیوی سے جماع کر لے چاہے جان بوجھ کر کرے یا بھول کر، انزال ہو یا نہ ہو، ان تمام صورتوں میں اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے۔ لہٰذا جو اعتکاف کرنے والے ہیں انہیں بہت زیادہ احتیاط برتنی ہے اور جتنا ہو سکے اپنا وقت عبادت میں صرف کریں اور مسجد میں ہی رہیں، اور مسجد میں تلاوت و اذکار، درود و سلام اور نوافل جتنا ہو سکے خداوند کریم کے قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وما علیہ